کیسے اللہ قیامت کے دن نعمتوں کا حساب لے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن آپ کو جتنی نعمتیں ملی ہے سب کا حساب ہوگا۔ کیسے حساب ہوگا؟ بس یہ فلسفہ اور نقشہ ذرا ذہن میں بیٹھائیے تاکہ نعمتوں کی چاہ میں ممکن ہے اللہ دل میں اتارے اور جو ملا ہے اس پہ شکر کی توفیق ہو جائے۔ قیامت کے دن اللہ جب نعمتوں کا حساب لے گا تو سنیے کیسے لے گا، کیا اسلوب ہوگا، دیکھیے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا۔ عاصیوں کا حساب تو رہنے دیجئے، کافروں کا حساب تو رہنے دیجئے، منافقوں کا حساب تو رہنے دیجئے، کچھ گناہ اور کچھ نیکی کرنے والوں کا حساب تو رہنے دیجئے، رسولان اعظام کا حساب سنیے جو معصوم ہیں ہماری اصطلاح اور عقیدے کے مطابق۔ رسولوں کا حساب دیکھیے، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول، اور ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، تمہیں امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے کیا جواب ملا، بتاؤ تو۔ انبیاء کہیں گے لا علم لنا، پروردگار ہم کیا بتائیں، ہمیں تو وہی پتا ہے جو تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو بلا شبہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب سنیے حضرت عیسیٰ کی باری آئی۔ اس قال اللہ، جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کی تھی، تم پہ اور تمہاری والدہ پہ کی تھی۔ تم پہ یعنی وہ نعمت جو براہ راست تمہیں ملی، اور تمہارے والد یا والدہ پہ وہ نعمت جو تمہارے اگلوں کے توسط سے تم تک پہنچی۔ دونوں نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمت جو براہ راست تم سے متعلق ہے اور وہ نعمت جو تمہارے متعلق سے متعلق ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنی اس نعمتوں کو یاد کرو۔ اور بات یہیں تک بس نہیں کہ یاد کرو، نہیں، اب سنیے، اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ ہم نے آپ کی روح قدس سے تائید کی، یہ ہماری نعمت تھی آپ پہ۔ تکلم فی المہد وکہلا، آپ بچپنے کے عالم میں ماں کے گود سے لوگوں سے بات کر رہے تھے، یہ ہماری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے آپ پہ اور آپ سے پہلے اتری کتابوں کا علم دیا، یہ نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے یہ اور اس میں پھونکتے تھے وہ اڑتا تھا، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آگے تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، میری اجازت سے مادرزاد اندھے کو صحیح کرتے تھے، میری اجازت سے کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، میری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور آپ میری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ میری نعمت تھی آپ پہ۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب بنو اسرائیل آپ سے دشمنی پہ آمادہ ہوئے تو ان کے دشمنی کے عداوت کے جذبات کو ہم نے روکا، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آگے سنیے، اس کی آگے اِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، پھر میں نے آپ کے ماننے والوں کے دل میں ڈالا کہ تم ہمارے پیغمبر پہ اور ہم پہ ایمان لاؤ، یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ پھر جب آپ کے حواریوں نے کہا کہ کیا آسمان سے کوئی دسترخوان آئے گا جسے ہم کھائے، ہم نے اسے بھی اتارا، اور یہ نعمت تھی آپ پہ میری۔ آ رہا ہے سمجھ میں نعمتوں کے شمار کرنے کا اسلوب؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن اسی ایک ایک نعمت کا آپ کو حساب دینا۔ میں بتا رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ساری نعمتیں شمار کرائی۔ اچھا، شمار کرنے کے بعد اب جو گرفت کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیے۔ ہاں، آپ کہتے ہو ہم نے اس کو کہا تھا کیا ایسا کرو، ہم نے ایسا کہا تھا کہ ایسا کرو، نہیں جناب۔ امام اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، جا رہے تھے، ایک بچہ دوڑتا ہوا گیا تو آپ نے کہا کہ بابو ذرا صحیح سے چلو کہیں پھسل جاؤ۔ اس نے بچے نے کہا کہ حضرت ہماری فکر مت کریے نا، ہم تو پھسلیں گے تو اکیلے پھسلیں گے، آپ پھسلیں گے تو ایک جماعت پھسل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے، اب حضرت عیسیٰ سے جو بعض پروش ہوگی وہ دیکھیے، ان نعمتوں کو شمار کیا گیا، اب بعض پروش ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابن مریم، اب اللہ کہے گا ان ساری نعمتوں کو شمار کرنے کے بعد، اے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟
یہ ذرا سوال کا اسلوب دیکھیے. آپ نے کہا تھا ان ساری نعمتوں کو شمار کرا ہے اللہ نے, اور سوال اللہ خوب جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا ہے, لیکن ان نعمتوں کا شمار کر کے اس جملے کو کہنا کس قدر احساس کی ذمہ داری کو بیدار کرتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس بحق, پروردگار تو پاک ہے, مجھے یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ جو میرا حق نہیں ہے میں وہ کہوں. اور آگے اپنی صفائی کا طریقہ سنیے کیسے کہتے ہیں, میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ رب کی عبادت کرو, اور میں اسی پہ ان کے بیچ جمع رہا جب تک تھا, میں جب آ گیا تو اور تیرے بندے رہے, میں کیا جانوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جو تیرے دین پہ قائم رہے ان کے لیے یہ ہے, جو ہٹ گئے ان کے لیے ہے. میں اس آیت کو بتا کر کے یہ ذہن دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ نعمتوں کو شمار جب قیامت کے دن کرے گا اور آپ کی نعمتوں کا جب حساب لے گا تو آپ بھول چکے ہوں گے, اور وہاں اللہ آپ کی نعمتوں کا شمار آپ سے کر رہا ہوگا. تو آپ شکار بنیے, شکور بنیے, اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر کی زندگی گزاریے, اور جو نہیں ملا ہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے حاصل کیجئے, نہیں ملتا ہے تو صبر کیجئے.